السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ٹروتھ ہسٹری چینل اور سورڈ آف اللہ سیریز کی ایپیسوڈ 18۔ ان سے پوچھا گیا کہ مکہ میں لڑائی کی تیاریاں کس پیمانے پر ہو رہی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ابو سفیان لڑائی نہیں چاہتا اور مکہ والوں کی اکثریت اس کے ساتھ ہے۔ صرف اکرمہ اور صفوان لڑیں گے، لیکن ان کے ساتھ بہت تھوڑے آدمی ہیں۔ ان دونوں آدمیوں کو ابو سفیان نے نہیں، اکرمہ اور صفوان نے بھیجا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سالاروں سے کہا کہ مکہ میں یہ فرض کر کے داخل ہوا جائے گا کہ قریش شہر کے دفاع میں لڑیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کو 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ اس زمانے میں مکہ کی طرف 4 راستے جاتے تھے جو مکہ کے ارد گرد کھڑی پہاڑیوں میں سے گزرتے تھے۔ فوج کے ہر حصے کو ایک راستہ دے دیا گیا۔ انہیں اپنے اپنے راستے سے مکہ شہر کی طرف پیش قدمی کرنا تھی۔ فوج کے ان حصوں میں ایک کی نفری سب سے زیادہ رکھی گئی۔ اس کی کمان ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دستے کے ساتھ رہنا تھا۔ ایک حصے کی کمان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی، ایک کے کماندار زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور چوتھے حصے کی کمان خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ اس اسکیم میں غیر معمولی دانش کار فرما تھی۔ 4 سمتوں سے پیش قدمی کا مقصد یہ تھا کہ مکہ کے دفاعی دستوں کو 4 حصوں میں بکھیر دیا جائے۔ اگر وہ مسلمانوں کی پیش قدمی کو کسی 1 یا 2 راستوں پر روک بھی لیں تو دوسرے دستے آگے بڑھ کر شہر میں داخل ہو سکیں۔ اس کے علاوہ فوج کی اس تقسیم کا مقصد یہ بھی تھا کہ قریش اگر دفاع میں نہ لڑیں تو وہ کسی راستے سے بھاگ بھی نہ سکیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ جو حکام دیے وہ یہ تھے: قریش دفاع میں نہ لڑیں تو ان پر ہاتھ نہ اٹھایا جائے، امن کا جواب پرامن طریقے سے دیا جائے۔ اگر کہیں جھڑپ ہو جائے تو زخمیوں کو قتل نہ کیا جائے بلکہ ان کی مرہم پٹی اور دیکھ بھال کی جائے۔ لڑنے والوں میں جو پکڑا جائے اس پر تشدد نہ کیا جائے، نہ اسے قتل کیا جائے اور اسے جنگی قیدی بھی نہ سمجھا جائے، اور ان میں سے کوئی بھاگ نکلے تو اسے بھاگ جانے دیا جائے۔ اسلامی لشکر کے 4 حصوں کو پیش قدمی کا حکم دے دیا گیا۔ 20 رمضان المبارک 8 ہجری 11 جنوری 630 عیسوی کا دن تھا۔ اسلامی لشکر کے 3 حصے اپنے راستوں سے گزر کر مکہ میں داخل ہو گئے۔ کسی طرف سے ان پر ایک تیر بھی نہ آیا۔ شہر کا کوئی دفاع نہ تھا۔ قریش کی کوئی تلوار نیام سے باہر نہ نکلی۔ لوگ گھروں میں بند رہے۔ کسی مکان کی چھت پر کوئی عورت یا بچے کھڑے نظر آتے تھے۔ مسلمان چوکنے تھے۔ شہر کا سکوت مشکوک اور ڈراؤنا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس سکوت سے کوئی طوفان اٹھنے والا ہو۔ شہر سے کوئی طوفان نہ اٹھا۔ طوفان اٹھانے والے 2 آدمی تھے، ایک اکرمہ اور دوسرا صفوان۔ دونوں شہر میں نہیں تھے۔ کئی اور آدمی شہر میں نہیں تھے، وہ قریب ہی کہیں چھپے ہوئے تھے۔ وہ رات کو باہر نکل گئے تھے۔ ان کے ساتھ تیر انداز بھی تھے۔ یہ ایک جیش تھا جو اس پہاڑی راستے کے قریب جا پہنچا تھا جو خالد کے دستے کی پیش قدمی کا راستہ تھا۔ اکرمہ اور صفوان کو معلوم نہیں تھا کہ اس اسلامی دستے کے قائد خالد ہیں۔ اکرمہ اور صفوان کا ایک آدمی کہیں بلندی پر تھا۔ اس نے خالد کو پہچان لیا اور اوپر سے دوڑتا نیچے گیا۔ اے صفوان، اس آدمی نے صفوان سے کہا، کیا تو ہمیں اجازت دے گا کہ تیری بیوی کے بھائی کو ہم قتل کر دیں؟ میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی، میں نے خالد کو دیکھا ہے۔ اپنے قبیلے کی عزت اور غیرت سے بڑھ کر مجھے کوئی اور عزیز نہیں۔ صفوان نے کہا، اگر خالد میری بہن کا خاوند ہوتا تو آج میں اپنی بہن کو بیوہ کر دیتا۔ مت دیکھو کون کس کا بھائی، کس کا باپ اور کس کا خاوند ہے۔ اکرمہ نے کہا، خالد میرا بھی کچھ لگتا ہے لیکن آج وہ میرا دشمن ہے۔ خالد کا دستہ اور آگے آیا تو اس پر تیروں کی پہلی بوچھاڑ آئی۔ خالد نے اپنے دستے کو روک لیا۔ اے اہل قریش، خالد نے بڑی بلند آواز سے کہا، ہمیں راستہ دے دو گے تو تم محفوظ رہو گے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اس پر ہاتھ نہ اٹھانا جو تم پر ہاتھ نہیں اٹھاتا۔ کیا تمہیں اپنی جانیں عزیز نہیں؟ میں تمہیں صرف ایک موقع دوں گا۔ تیروں کی ایک اور بوچھاڑ آئی۔ ہم تیرے رسول کے حکم کے پابند نہیں خالد، اکرمہ نے للکار کر کہا، ہمت کر اور آگے آ، ہم ہیں تمہارے پرانے دوست صفوان اور اکرمہ، تو مکہ میں زندہ داخل نہیں ہو سکے گا۔ خالد نے تیروں کی دوسری بوچھاڑ سے معلوم کر لیا تھا کہ دشمن کہاں ہے۔ خالد نے اپنے دستے کو روک کر پیچھے ہٹا لیا اور اپنے کچھ آدمیوں کو پہاڑیوں کے اوپر سے آگے بڑھنے اور تیر اندازوں پر حملہ کرنے کے لیے بھیج دیا۔ اکرمہ اور صفوان خالد کے ان آدمیوں کو نہ دیکھ سکے۔
تھوڑی سی دیر میں یہ آدمی دشمن کے سر پر جا پہنچے۔ وادی سے خالد نے حلہ بول دیا جو اس قدر تیز اور شدید تھا کہ قریش کے پاؤں اکھڑ گئے۔ خالد نے اوپر سے بھی حملہ کرایا تھا اور نیچے سے بھی۔ کہاں ہو اکرمہ؟ خالد للکار رہے تھے۔ کہاں ہو صفوان؟ وہ دونوں کہیں بھی نہیں تھے۔ وہ خالد کے حلے کی تاب نہ لا سکے اور خالد کو نظر آئے بغیر کہیں بھاگ گئے۔ ان کا جیش بھی لاپتہ ہو گیا۔ پیچھے قریش کی 12 لاشیں رہ گئیں۔ مختصر سی اس جھڑپ میں 2 مسلمان شہید ہوئے۔ اسلامی فوج کے 3 حصے مکہ میں داخل ہو چکے تھے۔ خالد کا دستہ ابھی نہیں پہنچا تھا۔ سب حیران تھے کہ اہل مکہ نے مزاحمت نہیں کی، پھر خالد کے نہ آنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ ایک قاصد کو دوڑایا گیا۔ وہ خبر لایا کہ خالد 2 مسلمانوں کی لاشیں لے کر آ رہا ہے اور اس کے دستے نے قریش کے 12 آدمی مار ڈالے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت برہم ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھی طرح جانتے تھے کہ خالد جنگ و جدل کا دل دادا ہے، اس نے بغیر اشتعال کی لڑائی مول لے لی ہوگی۔ خالد کے مکہ میں آنے کی اطلاع ملی تو رسول اللہ نے انہیں بلا کر پوچھا کہ اس حکم کے باوجود کہ لڑائی سے گریز کیا جائے، انہوں نے قریش کے 12 آدمیوں کو کیوں مار ڈالا؟ خالد نے حضور کو بتایا کہ اکرمہ اور صفوان کے ساتھ قریش کے متعدد آدمی تھے جنہوں نے ان پر تیر برسائے۔ خالد نے یہ بھی بتایا کہ انہوں نے اکرمہ اور صفوان کو ایک موقع دیا تھا، لیکن انہوں نے تیروں کی ایک اور بچھاڑ پھینک دی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان سے پوچھا کہ اکرمہ اور صفوان کہاں ہیں؟ ابو سفیان نے بتایا کہ وہ مکہ کے دفاع میں لڑنے کے لیے چلے گئے تھے۔ رسول خدا کو یقین ہو گیا کہ لڑائی خالد نے شروع نہیں کی تھی، مکہ پر مسلمانوں کا قبضہ ہو چکا تھا۔ رسول اکرم مکہ میں داخل ہوئے تو آپ کے ہمراہ اسامہ بن زید، بلال اور عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہم تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کو گئے 7 سال گزر چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے در و دیوار کو دیکھا، وہاں کے لوگوں کو دیکھا، دروازوں اور چھتوں پر کھڑی عورتوں کو دیکھا، بہت سے چہرے شناسا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے چلے گئے اور کعبہ میں داخل ہو گئے۔ 7 مرتبہ بیت اللہ کا طواف کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ مکہ میں کسی کو اتنی ہمت نہیں پڑتی تھی کہ آپ کو جادوگر کہے یا آپ پر پھپتی کسے۔ اہل قریش چہروں پر خوف و ہراس کے تاثرات لیے اپنے انجام کے منتظر کھڑے تھے۔ عربوں کے ہاں اپنی بے عزتی اور قتل کے انتقام کا رواج بڑا بھیانک تھا۔ رسول اللہ نے حکم دے دیا تھا کہ جو امن قائم رکھیں گے ان کے ساتھ پرامن سلوک کیا جائے گا۔ اس کے باوجود قریش ڈرے سہمے ہوئے تھے۔ اہل قریش حضور نے لوگوں کے سامنے رک کر پوچھا، خود بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک ہو؟ لوگوں کی آوازیں بلند ہوئیں، وہ خیر اور بخشش کے طلبگار تھے۔ اپنے گھروں کو جاؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ہم نے تمہیں بخش دیا۔ رسول اللہ کی حیات مقدسہ کی عظیم گھڑی تو وہ تھی جب آپ نے کعبہ میں رکھے ہوئے بتوں کی طرف توجہ دی۔ بتوں کی تعداد 360 تھی۔ ان میں ایک بت حضرت ابراہیم کا بھی تھا۔ اس بت کے ہاتھوں میں تیر تھے۔ ان تیروں سے بت خانے کے پیشوا فال نکالا کرتے تھے۔ حضور کے ہاتھ میں ایک موٹی اور مضبوط لاٹھی تھی۔ آپ نے اس لاٹھی سے بت توڑنے شروع کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جد امجد حضرت ابراہیم کی سنت کو زندہ کر رہے تھے۔ آپ بت توڑتے جاتے اور بلند آواز سے کہتے، حق آیا باطل چلا گیا۔ بے شک باطل کو چلے جانا تھا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ ایسے لگتا تھا جیسے یہ صدائیں حضور کی لاٹھی کی ہر ضرب سے کعبہ کی دیواروں سے اٹھ رہی ہوں۔ کعبہ سے بتوں کے ٹکڑے اٹھا کر باہر پھینک دیے گئے اور کعبہ عالم اسلام کی عبادت گاہ بن گیا۔ اس کے بعد آپ نے مکہ کے انتظامی امور کی طرف توجہ دی۔ قریش اور دیگر قبائل کے لوگ اسلام قبول کے لیے آتے رہے۔ بت صرف کعبہ میں ہی نہیں تھے، مکہ کے گرد و نواح کی بستیوں میں مندر تھے، وہاں بھی بت رکھے تھے۔ سب سے اہم بت عزا کا تھا جو چند میل دور نخلا کے مندر میں رکھا گیا تھا۔ رسول اکرم نے عزا کا بت توڑنے کا کام خالد کے سپرد کیا۔ خالد نے اپنے ساتھ 30 سوار لیے اور اس مہم پر روانہ ہو گئے۔ دوسرے مندروں کے بت توڑنے کے لیے مختلف جیش روانہ کیے گئے۔ عزا کا بت اکیلا نہیں تھا، چونکہ یہ دیوی تھی اس لیے اس کے ساتھ چھوٹی دیویوں کے بت بھی تھے۔ خالد وہاں پہنچے تو مندر کا پروہت ان کے سامنے آ گیا۔
اس نے التجا کی کہ ان کے بت نہ توڑے جائیں، مجھے عزا کا بت دکھاؤ۔ خالد نے نیام سے تلوار نکال کر پروہت سے پوچھا۔ پروہت موت کے خوف سے مندر کے ایک بغلی دروازے میں داخل ہو گیا۔ خالد اس کے پیچھے گئے، ایک کمرے سے گزر کر اگلے کمرے میں گئے تو وہاں ایک دیوی کا بڑا ہی خوبصورت بت چبوترے پر رکھا تھا۔ پروہت نے بت کی طرف اشارہ کیا اور بت کے آگے فرش پر لیٹ گیا۔ مندر کی داسیاں بھی آ گئیں۔ خالد نے تلوار سے اس حسین دیوی کا بت توڑ ڈالا اور اپنے سواروں سے کہا کہ بت کے ٹکڑے باہر بکھیر دیں۔ پروہت دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا اور داسیاں بیان کر رہی تھیں۔ خالد نے دیویوں کے بت بھی توڑ ڈالے اور گرج کر پروہت سے کہا، کیا آپ بھی تم اسے دیوی مانتے ہو جو اپنے آپ کو ایک انسان سے نہیں بچا سکی؟ پروہت دھاڑے مارتا رہا۔ خالد فاتحانہ انداز سے اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور اپنے سواروں کو واپسی کا حکم دیا۔ جب خالد اپنے 30 سواروں کے ساتھ مندر سے دور چلے گئے تو پروہت نے جو دھاڑے مار رہا تھا بڑی زور سے قہقہہ لگایا۔ پجارنیں جو بیان کر رہی تھیں وہ بھی ہنسنے لگیں۔ عزا کی توہین کوئی نہیں کر سکتا، پروہت نے کہا۔ خالد جو خود عزا کا پجاری ہوا کرتا تھا بہت خوش ہو کے گیا ہے کہ اس نے عزا کا بت توڑ ڈالا ہے۔ عزا زندہ ہے، زندہ رہے گی۔ یا رسول اللہ، خالد نے حضور کو اطلاع دی، میں عزا کا بت توڑ آیا ہوں۔ کہاں تھا یہ بت؟ حضور نے پوچھا۔ خالد نے وہ مندر اور اس کا وہ کمرہ بتایا جہاں انہوں نے وہ بت دیکھا اور توڑا تھا۔ تم نے عزا کا بت نہیں توڑا خالد، رسول کریم نے کہا۔ واپس جاؤ اور اصلی بت توڑ کر آؤ۔ مورخ لکھتے ہیں کہ عزا کے 2 بت تھے، ایک اصلی جس کی پوجا ہوتی تھی، دوسرا نقلی تھا۔ یہ غالباً مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے بنایا گیا تھا۔ خالد کا خون کھولنے لگا۔ انہوں نے اپنے سواروں کو ساتھ لیا اور نخلا کو روانہ ہو گئے۔ مندر کے پروہت نے دور سے گھوڑ سواروں کو آتے دیکھا تو اس نے مندر کے محافظوں کو بلایا، وہ پھر آ رہے ہیں۔ پروہت نے کہا، انہیں کسی نے بتا دیا ہوگا کہ اصلی بت ابھی مندر میں موجود ہے۔ کیا تم عزا کی عزت کی حفاظت کرو گے؟ اگر کرو گے تو عزا دیوی تمہیں مالا مال کر دے گی۔ کچھ سوچ کر بات کر مقدس پیشوا، ایک محافظ نے کہا، کیا ہم 2-3 آدمی اتنے زیادہ گھوڑ سواروں کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ اگر عزا دیوی ہے تو یہ اپنے آپ کو ضرور بچا لے گی۔ ایک اور محافظ نے کہا، اس کے لہجے میں طنز تھی۔ کہنے لگا، دیوی دیوتا انسانوں کی حفاظت کیا کرتے ہیں، انسان دیوتاؤں کی حفاظت نہیں کیا کرتے۔ پھر عزا اپنی حفاظت خود کرے گی۔ پروہت نے کہا۔ خالد کے گھوڑے قریب آ گئے تھے۔ محافظ مندر کی پجاروں کو ساتھ لے کر بھاگ گئے۔ پروہت کو یقین تھا کہ اس کی دیوی اپنے آپ کو مسلمانوں سے بچا لے گی۔ اس نے ایک تلوار لی اور اسے عزا کے گلے میں لٹکا دیا۔ پروہت مندر کے پچھلے دروازے سے نکلا اور بھاگ گیا۔ خالد مندر میں آ پہنچے اور تمام کمروں میں عزا کا بت ڈھونڈنے لگے۔ انہیں ایک بڑا ہی خوشنما کمرہ نظر آیا۔ اس کے دروازے میں کھڑے ہو کر دیکھا، عزا کا بت سامنے چبوترے پر رکھا تھا، اس کے گلے میں تلوار لٹک رہی تھی۔ یہ بت ویسا ہی تھا جیسا خالد پہلے توڑ گئے تھے۔ اس بت کے قدموں میں لوبان جل رہا تھا۔ کمرے کی سجاوٹ اور خوشبو سے پتہ چلتا تھا کہ یہ عبادت کا کمرہ ہے۔ خالد نے دہلیز سے آگے قدم رکھا تو ایک سانولے رنگ کی ایک جوان عورت جو بالکل برہنہ تھی خالد کے سامنے آ گئی۔ وہ رو رہی تھی اور فریادیں کر رہی تھی کہ بت کو نہ توڑا جائے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ یہ عورت خالد کے ارادے کو متزلزل کرنے کے لیے برہنہ ہو کے آئی تھی، اور اس کے رونے کا مقصد خالد کے جذبات پر اثر ڈالنے کے سوا اور کیا ہو سکتا تھا۔ خالد آگے بڑھے تو اس عورت نے بازو پھیلا کر خالد کا راستہ روک لیا۔ خالد نے نیام سے تلوار نکالی اور اس عورت پر ایسا زوردار وار کیا کہ اس کا ننگا جسم 2 حصوں میں کٹ گیا۔ خالد غصے سے بپھرے ہوئے بت تک گئے اور اس کے کئی ٹکڑے کر دیے۔ طاقت اور خوشحالی کی دیوی اپنے آپ کو ایک انسان سے نہ بچا سکی۔ خالد مندر سے نکل کر گھوڑے پر سوار ہوئے اور ایڑ لگا دی۔ ان کے سوار ان کے پیچھے جا رہے تھے۔ مکہ پہنچ کر خالد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ یا رسول اللہ، خالد نے کہا، میں عزا کا بت توڑ آیا ہوں۔ ہاں خالد، رسول اللہ نے کہا، اب تم نے عزا کا اصلی بت توڑا ہے، اب اس خطے میں بت پرستی نہیں ہوگی۔ قریش کا مشہور اور جوشیلا سالار اکرمہ مکہ کے راستے میں خالد کے خلاف آخری مارکا لڑ کر روپوش ہو گیا تھا۔ اس نے اور صفوان نے اپنے قبیلے کے سردار کی حکم عدولی کی تھی۔
اسے اپنا انجام بہت برا نظر آ رہا تھا۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی یہ خطا نہیں بخشیں گے کہ اس نے اسلامی فوج کے ایک دستے پر حملہ کیا اور اس دستے کے 2 آدمی شہید کر دیے۔ اکرمہ کی بیوی مکہ میں تھی۔ تاریخوں میں واضح اشارہ ملتا ہے کہ رسول کریم نے فتح مکہ کے بعد قریش کی 4 عورتوں اور 6 آدمیوں کے قتل کا حکم دیا تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کو بہت زیادہ تکلیفیں پہنچائی تھیں، مسلمانوں کے خلاف سازشیں تیار کی تھیں۔ انہیں مرتد کہا گیا تھا۔ ان میں ہند اور اکرمہ کے نام خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ابو سفیان کی بیوی ہند ہر اس انسان کے خون کی پیاسی ہو جاتی تھی جو اسلام قبول کر لیتا تھا۔ اکرمہ کی بیوی مکہ میں تھی۔ فتح مکہ کے 2-3 روز بعد ایک آدمی اکرمہ کے گھر آیا۔ میں تمہارے لیے اجنبی ہوں بہن، اس شخص نے اکرمہ کی بیوی سے کہا۔ اکرمہ میرا دوست ہے، میں قبیلہ بنو بکر کا آدمی ہوں۔ تمہیں معلوم ہوگا کہ اکرمہ اور صفوان نے مسلمانوں کا راستہ روکنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کے ساتھ بہت تھوڑے آدمی تھے۔ اس کا مقابلہ خالد سے تھا جو تجربہ کار جنگجو ہے، اور اس کے ساتھ آدمی بھی زیادہ تھے۔ میں جانتی ہوں، اکرمہ کی بیوی نے کہا، میں پہلے سن چکی ہوں میرے اجنبی بھائی، مجھے بتاؤ وہ کہاں ہے، زندہ تو ہے؟ وہ مجھے بتا گیا تھا کہ یمن جا رہا ہے۔ اجنبی نے کہا، وہ کہہ گیا ہے کہ تجھے وہاں بلا لے گا۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ وہ کس کے پاس گیا ہے، تجھے یہی بتانے آیا تھا۔ وہ واپس نہیں آئے گا، اسے یہاں آنا بھی نہیں چاہیے۔ اکرمہ کی بیوی نے کہا، وہ آ گیا تو اسے قتل کر دیا جائے گا، تم تیار رہنا۔ اجنبی نے کہا، اس کا پیغام آئے گا تو میں تمہیں اس کے پاس پہنچا دوں گا۔ تم اس کے پاس پہنچ جاؤ گی تو وہ تمہیں اپنے ساتھ لے کر حبشہ کو چلا جائے گا۔ اجنبی اسے اپنی بستی کا اور اپنا نام بتا کر چلا گیا۔ 2 روز بعد اکرمہ کی بیوی بنو بکر کی بستی میں گئی اور اس آدمی سے ملی جس نے اسے اکرمہ کا پیغام دیا تھا۔ کیا تو اکرمہ کے پاس جانے کو آئی ہے؟ اکرمہ کے دوست نے پوچھا۔ میں اسے واپس لانے کے لیے جا رہی ہوں، اکرمہ کی بیوی نے کہا۔ کیا تو نہیں جانتی کہ وہ آیا تو اسے قتل کر دیا جائے گا؟ اسے قتل نہیں کیا جائے گا، اکرمہ کی بیوی نے کہا۔ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور رسول اللہ نے میری فریاد پر میرے شوہر کو معاف کر دیا ہے۔ کیا تو نے محمد کو اللہ کا رسول مان لیا ہے؟ مان لیا ہے، محمد نے تمہارے ساتھ سودا کیا ہوگا۔ اکرمہ کے دوست نے کہا، اس نے تمہارے آگے یہ شرط رکھی ہوگی کہ تم اور اکرمہ اسلام قبول کر لو۔ نہیں، اکرمہ کی بیوی نے کہا، محمد نے جو اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں میرے ساتھ ایسا کوئی سودا نہیں کیا، اور محمد ان میں سے نہیں جو سودا کر کے اپنی بات منوایا کرتے ہیں۔ میں وہاں اپنے شوہر کی جان بخشی کی فریاد لے کر گئی تھی۔ یہ وہی محمد ہیں جنہیں میں بڑی اچھی طرح جانتی تھی، لیکن اب میں نے آپ کو دیکھا تو میں نے دل سے کہا کہ یہ وہ محمد نہیں جو کبھی ہم میں سے تھے۔ یہ محمد جن کے پاس میں اب فریاد لے کر گئی، آپ کی آنکھوں میں مجھے کوئی ایسی چیز نظر آئی جو کسی اور انسان میں نہیں ہوتی۔ مجھے ڈر تھا کہ محمد جو اللہ کے رسول ہیں کہیں گے کہ یہ اکرمہ کی بیوی ہے، اسے یرغمال بنا کر رکھو تاکہ اکرمہ آ جائے اور اسے قتل کر دیا جائے، لیکن آپ نے مجھے ایک مجبور عورت جان کر عزت سے بٹھایا۔ میں نے فریاد کی کہ فتح آپ کی ہے، میرے بچوں کو یتیم نہ کریں، میرے شوہر کی بدعہدی کی سزا مجھے اور میرے بچوں کو نہ دیں۔ آپ نے کہا، میں نے اکرمہ کو معاف کیا، اور معلوم نہیں وہ کون سی طاقت تھی جس نے مجھ سے کہلوایا کہ میں نے تسلیم کیا کہ محمد اللہ کا رسول ہے۔ اب میں اس خدا کو مانتی ہوں جس نے محمد کو رسالت دی ہے، اور تو مسلمان ہو گئی۔ اکرمہ کے دوست نے کہا، ہاں۔ اکرمہ کی بیوی نے کہا، میں مسلمان ہو گئی، مجھے اس کے پاس لے چل، میرے شوہر کے دوست، میں اسے واپس لاؤں گی، میں دوستی کا حق ادا کروں گا۔ اکرمہ کے دوست نے کہا، چل میں تیرے ساتھ یمن چلتا ہوں۔ کافی دنوں بعد اکرمہ اپنی بیوی کے ساتھ مکہ میں داخل ہوا۔ اپنے گھر جانے کے بجائے حضور کے پاس گیا اور اس نے اپنے کیے کے معافی مانگ کر اسلام قبول کر لیا۔ اسی روز صفوان بھی واپس آ گیا، وہ بھاگ کر جدہ چلا گیا تھا۔ ایک دوست اس کے پیچھے گیا اور اسے کہا کہ وہ سلاری رتبے کا جنگجو ہے اور اس کی قدر رسول کریم ہی جان سکتے ہیں۔ اسے یہ بھی کہا گیا کہ قبیلہ قریش ختم ہو چکا ہے۔ صفوان تلوار کا دھنی اور نامور سالار تھا۔ وہ اپنے دوست کے ساتھ مکہ آ گیا اور اس نے رسول کریم کے حضور پیش ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ ابو سفیان کی بیوی ہند ایسی عورت تھی جس کے متعلق سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ اسلام قبول کر لے گی۔
رسول کریم نے اس کے قتل کا حکم دے رکھا تھا اور وہ روپوش تھی۔ ابو سفیان اسلام قبول کر چکے تھے۔ ہند کو جب پتہ چلا کہ اکرمہ اور صفوان نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے تو وہ سامنے آ گئی۔ یہ جانتے ہوئے کہ اسے قتل کر دیا جائے گا وہ رسول اکرم کے حضور جا پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا اور وہ مسلمان ہو گئی۔ مکہ کے ارد گرد دور اور نزدیک کچھ قبائل تھے، ان میں بعض بت پرست تھے اور بعض توہمات کو عقیدہ بنائے ہوئے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف پیغام بھیجے کہ وہ اللہ کا سچا دین قبول کر لیں۔ پیغام لے جانے والے فوجی تھے، لیکن آپ نے حکم دیا تھا کہ کسی پر تشدد نہ کیا جائے اور جنگی کارروائی سے گریز کیا جائے۔ مکہ کے جنوب میں تہامہ کا علاقہ ہے جہاں جنگجو قبائل بکھرے ہوئے تھے۔ ان کے متعلق خدشہ تھا کہ لڑنے پر اتر آئیں گے، اس لیے اس علاقے میں فوج کا ایک دستہ بھیجا گیا اور اس کی کمان خالد کو دی گئی۔ تمام کا تمام دستہ گھڑ سوار تھا، اس میں بنو سلیم کے آدمی بھی تھے اور مدینہ کے بھی۔ خالد کو مکہ سے تقریباً 50 میل دور ایک مقام تک جانا تھا۔ خالد اپنے سوار دستے کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ ان کی منزل 50 میل دور تھی۔ بمشکل 15 میل دور گئے ہوں گے کہ ایک مشہور جنگجو قبیلہ بنو خزیمہ کے آدمیوں نے خالد کے دستے کا راستہ روک لیا۔ خالد نے اپنے دستے کو لڑائی کی ترتیب میں کر لیا۔ بنو جزیمہ باقاعدہ لڑائی کے لیے نکل آئے۔ ہم لڑنے نہیں آئے، خالد نے اعلان کیا، ہم دعوت دینے آئے ہیں کہ اسلام قبول کر لو۔ ہم اسلام قبول کر چکے ہیں۔ بنو جزیمہ کی طرف سے جواب آیا، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہم دھوکہ کھانے نہیں آئے۔ خالد نے بلند آواز سے کہا، اگر تم مسلمان ہو چکے ہو تو تلواریں اور برچیاں پھینک دو۔ خبردار بنو جزیمہ کی طرف سے کسی نے للکار کر کہا، اسے میں جانتا ہوں، یہ مکہ کے الولید کا بیٹا خالد ہے، اس پر اعتبار نہ کرنا، ہتھیار ڈال دو گے تو یہ ہم سب کو قتل کرا دے گا۔ ہتھیار نہ ڈالنا، خدا کی قسم مجھے رسول اللہ کا حکم نہ ملا ہوتا کہ جنگ نہ کرنا تو میں دیکھتا کہ تم ہتھیار ڈالتے ہو یا نہیں۔ خالد نے کہا، ہم دوست بن کر آئے ہیں، ہم تم پر اللہ کا دین زبردستی ٹھوسنے نہیں آئے، ہمیں دوست سمجھو اور ہمارے ساتھ آ جاؤ۔ اہل قریش کی کیا خبر ہے؟ بنو جزیمہ کی طرف سے آواز آئی۔ مکہ چل کر دیکھو، خالد نے کہا۔ ابو سفیان، اکرمہ اور صفوان اسلام قبول کر چکے ہیں۔ بنو جزیمہ نے ہتھیار ڈال دیے۔ خالد گھوڑے سے اتر کر آگے بڑھے اور بنو جزیمہ کے سردار سے گلے ملے۔ پورے قبیلے نے اسلام قبول کر لیا۔ مسلمانوں کو مکہ ایک مرکز کی حیثیت سے مل گیا۔ یہ سورج کی مانند تھا جس کی کرنیں دور دور تک پھیلنے لگیں، لیکن اسلام کی دشمن قوتیں یکجا ہو رہی تھیں۔ طائف ایک مقام ہے جو مکہ معظمہ سے چند میل دور ہے۔ جنوری 630 شوال 8 ہجری کی ایک رات وہاں جشن کا سامان تھا۔ فضا شراب کی بو سے بوجھل اور رات مخمور تھی۔ رقص کے لیے طائف کے ارد گرد کے علاقے کی چنی ہوئی ناچنے والیاں آئی ہوئی تھیں۔ ان کے رقص اور حسن نے مہمانوں کو مدہوش کر دیا تھا۔ مہمان مکہ کے شمال مشرقی علاقے کے مشہور جنگجو قبیلے حوازن کے سرکردہ افراد تھے۔ ان کے میزبان طائف اور گرد و نواح میں پھیلے ہوئے قبیلہ ثقیف کے سردار تھے، جنہوں نے اپنے مہمانوں پر اپنی عمارات اور فیاضی اور کشادہ ظرفی کا رعب جمانے کے لیے اتنی شاہانہ ضیافت اور اتنے شاندار جشن کا اہتمام کیا تھا۔ دو لڑکیاں رقص کر کے کمال دکھا رہی تھیں کہ میزبان قبیلے کا سردار مالک بن عوف اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے تالی بجائی۔ ساز خاموش ہو گئے، ناچنے والیاں بت بن گئیں اور ان کی نظریں مالک بن عوف پر جم گئیں۔ مہمانوں پر سناٹا طاری ہو گیا۔ ایسے لگتا تھا جیسے رات کے گزرتے لمحوں کا قافلہ رک گیا ہو۔ ہر کوئی مالک بن عوف کی طرف دیکھ رہا تھا۔ مالک بن عوف کی عمر 30 سال تھی۔ رقص اور مینوشی کی محفلوں میں وہ عیاش شہزادہ تھا، لیکن میدان جنگ میں وہ آگ بگولا تھا۔ وہ صرف تیغ زنی، تیر اندازی اور گھڑ سواری میں ہی مہارت نہیں رکھتا تھا، بلکہ وہ فن حرب و ضرب کا بھی ماہر تھا۔ انہی اوصاف کی بدولت وہ قبیلے کا سالار تھا۔ جنگ کے معاملے میں وہ انتہا پسند تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے ٹھنڈے دل سے سوچنا اسے آتا ہی نہیں۔ اس کی جنگی چالیں اس کے دشمن کے لیے بڑی خطرناک ہوتی تھیں۔ قبیلہ قریش میں جو حیثیت کبھی خالد بن ولید کو حاصل تھی، ویسا ہی دبدبہ مالک بن عوف کا اپنے قبیلے پر تھا۔ ہم نے بہت کھا لیا ہے، مالک بن عوف نے رقص رکوا کر میزبانوں اور مہمانوں سے خطاب کیا۔
ہم شراب کے مٹکے خالی کر چکے ہیں، ہم تھرکتی ہوئی جوانیوں سے لطف اندوز ہو چکے ہیں۔ کیا ہمارے مہمانوں نے یہ نہیں سوچا کہ اس ضیافت اور جشن کی تقریب کیا ہے؟ میں نے تمہیں کوئی خوشی منانے کے لیے اکٹھا نہیں کیا اے اہل حوازن، میں نے تمہاری غیرت کو جگانے کے لیے تمہیں اپنے ہاں بلایا ہے۔ حوازن کی غیرت سوئی کب تھی؟ مالک بن عوف۔ قبیلہ حوازن کے ایک سردار نے کہا، بتا ہماری غیرت کو کس نے للکارا ہے؟ مسلمانوں نے۔ مالک بن عوف نے کہا، محمد کو نہیں جانتے؟ کیا تم بھول گئے ہو اس محمد کو جو اپنے چند ایک ساتھیوں کے ساتھ مکہ سے بھاگ کر مدینہ چلا گیا تھا؟ جانتے ہیں، 2-3 آوازیں اٹھیں۔ اچھی طرح جانتے ہیں، وہ اپنے آپ کو خدا کا نبی کہتا ہے، ہم اسے نبی نہیں مانتے۔ ایک اور آواز اٹھی، کوئی نبی ہوتا تو ہم میں سے ہوتا جو اہل ثقیف ہیں، حوازن کے قبیلے سے ہوتا، وہ نبی ہے یا نہیں؟ مالک بن عوف نے کہا، میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس مکہ سے محمد بھاگا تھا، اس مکہ کا اب وہ حاکم ہے، مکہ میں اس کا حکم چلتا ہے اور اس کی جنگی طاقت بڑھتی جا رہی ہے۔ قبیلہ قریش اس کے آگے ہتھیار ڈال چکا ہے اور اس کے مذہب کو قبول کرتا چلا جا رہا ہے۔ ابو سفیان، اکرمہ اور صفوان جیسے جابر جنگجو محمد کا مذہب قبول کر چکے ہیں۔ خالد بن ولید نے پہلے ہی یہ نیا مذہب قبول کر لیا تھا۔ مسلمانوں نے مکہ میں تمام بت توڑ ڈالے ہیں۔ اہل قریش کو اپنی غیرت اور اپنے مذہب کا پاس ہوتا تو وہ اپنی تلواریں اپنے پیٹوں میں گھونپ لیتے۔ کسی اور نے کہا، اب ستاروں سے دھرا یہ آسمان دیکھے گا کہ حوازن اور ثقیف کو اپنی غیرت کا کتنا پاس ہے۔ مالک بن عوف نے کہا، کیا تو یہ چاہتا ہے کہ ہم میں سے کوئی محمد کو قتل کر دے؟ قبیلہ حوازن کے ایک سردار نے کہا، اگر تو یہی کہنا چاہتا ہے تو یہ کام میرے سپرد کر، اب محمد کو قتل کر دینے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ مالک بن عوف نے کہا، اسے قتل کر دو گے تو اس کے پیروکار اسے اپنے دلوں میں زندہ رکھیں گے۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اب وہ ایک آدمی کے قتل سے وہ اس راستے سے نہیں ہٹیں گے جس پر انہیں ڈال دیا گیا ہے۔ کہتے ہیں محمد کے ہاتھ میں کوئی جادو آ گیا ہے۔ حوازن کے ایک سردار نے کہا، وہ جس پر نگاہ ڈالتا ہے وہ اس کا فرما بردار ہو جاتا ہے، جہاں تلوار چلتی ہے وہاں کوئی جادو نہیں چل سکتا۔ حوازن قبیلے کے ایک اور سردار نے اپنی تلوار کے دستے پر ہاتھ رکھ کے کہا، مالک آگے بول، تو کیا کہتا ہے؟ ہم تیرے ساتھ ہیں۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہم نے محمد کے اسلام کو نہ روکا تو یہ سیلاب کی طرح بڑھتا ہوا ہم سب کو بہا لے جائے گا۔ مالک بن عوف نے کہا، نہ حوازن رہیں گے نہ ثقیف کا وجود ہوگا۔ قبیلہ قریش کو محکوم بنانے والوں کو ہم مکہ کے اندر ہی ختم کریں گے۔ کیا تم محکوم بن جانے کے مطلب سمجھتے ہو؟ مالک بن عوف نے سب کی طرف دیکھا اور بولا، اگر نہیں سمجھتے ہو تو میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اس نے اپنے پیچھے دیکھا۔ مالک بن عوف کے پیچھے مہمانوں میں ایک بزرگ سفید ریش بیٹھا تھا۔ اس کا رنگ دوسروں کی نسبت صاف اور سفیدی مائل تھا۔ وہ ضعیف اتنا تھا کہ اس کا سر ہلتا تھا اور کمر میں ہلکا سا خم تھا۔ اس کے ہاتھ میں اپنے قد جتنا لمبا عصا تھا۔ کندھوں سے ٹخنوں تک چوغا بتاتا تھا کہ وہ کوئی عالم یا مذہبی پیشوا ہے۔ مالک بن عوف کے اشارے پر وہ اٹھا اور مالک کے پاس آ گیا۔ تم پر اس کی رحمت ہو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، بوڑھے نے کہا، اور وہ دیوتا تمہارے بچوں کے محافظ ہوں جن کی تم پوجا کرتے ہو۔ تم محکومی اور غلامی کا مطلب نہیں سمجھتے تو مجھ سے پوچھو۔ میری 4 جوان بچیاں مسلمانوں کی لوڈیاں ہیں اور میرے 2 جوان بیٹے مسلمانوں کے غلام ہیں۔ وہ تیغ زن اور شاہ سوار تھے، لیکن اب انہیں تلوار ہاتھ میں لینے کی اور گھوڑے پر سوار ہونے کی اجازت نہیں۔ ہمیں گھروں سے نکال دیا گیا ہے۔ کیا تمہیں یاد نہیں کہ قریش نے مدینہ کا محاصرہ کیا تھا تو مسلمانوں نے ارد گرد خندق کھود لی تھی۔ قریش اس خندق کو پھلانگ نہیں سکتے تھے، پھر اس قدر تند و تیز طوفان آیا کہ قریش جو پہلے ہی بددل ہو چکے تھے بکھر گئے اور مکہ کو واپس چلے گئے۔ جب مسلمانوں کے سر سے خطرہ ٹال گیا تو انہوں نے ان یہودیوں پر حملہ بول دیا جو ان کے ساتھ مدینہ میں امن سے رہتے تھے۔ ان یہودیوں کو انہوں نے قتل کر دیا اور ان کی عورتوں کو اور ان کے بچوں کو آپس میں بانٹ کر انہیں لونڈیاں اور غلام بنا لیا۔ اے بزرگ، قبیلہ ثقیف کے ایک سرکردہ آدمی نے بلند آواز سے کہا، اگر تو یہودی ہے تو کیا ہم نے غلط سنا تھا کہ تیرے قبیلے نے مسلمانوں کو دھوکہ دیا تھا؟ تم نے جو سنا درست سنا تھا، بوڑھے نے کہا، ہمارا دھوکہ کامیاب نہیں ہوا تھا۔ ہم مسلمانوں کی پیٹھ میں خنجر اتارنا چاہتے تھے لیکن قریش پیٹھ دکھا گئے۔
مسلمانوں کو دھوکہ دے کر کمزور کرنا ہمارا فرض تھا، لیکن مسلمانوں کی تلواروں نے ہمیں کمزور کر دیا۔ تو جو بنی اسرائیل سے ہے، کیا ہمیں اکسانے آیا ہے کہ ہم مسلمانوں سے تیرے قبیلے کے خون کا انتقام لیں؟ ثقیف کے قبیلے کے ایک سردار نے کہا۔ ایک اور ضعیف العمر شخص اٹھ کھڑا ہوا، اس کا نام درید بن سمہ تھا۔ اس کا نام تاریخ میں تو ملتا ہے، لیکن یہ پتہ نہیں ملتا کہ وہ قبیلہ حوازن سے تھا یا قبیلہ ثقیف سے۔ خاموش رہو، درید بن سمہ نے گرج کر کہا، ہم بنی اسرائیل کے خون کا انتقام نہیں لیں گے۔ کیا تم ابھی تک شک میں ہو؟ کیا تم ابھی تک نہیں سمجھے کہ ہم نے مسلمانوں پر حملہ کر کے ان کا خون اپنی تلواروں کو نہ پلایا اور ان کے زخمیوں کو گھوڑے تھلے نہ روندا، تو وہ ہمیں بھی قتل کر کے تمہاری بیٹیوں کو، تمہاری بہنوں کو اور تمہاری بیویوں کو، اپنی لونڈیاں اور ہمارے بچوں کو اپنا غلام بنا لیں گے، اس سے پہلے کہ ان کے گھوڑے طائف کی گلیوں میں ہنہنائیں۔ کیا یہ اچھا نہیں ہوگا کہ ہمارے گھوڑے ان کی لاشوں کو مکہ کی گلیوں میں کچلتے پھریں؟ مالک بن عوف نے جوش سے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، بنی اسرائیل کا یہ بزرگ ہماری پناہ میں آیا ہے، اس نے اپنے قبیلے کا جو انجام بتایا ہے، میں تمہیں اس انجام سے بچانا چاہتا ہوں۔ اٹھو اور لات کے نام پر حلف اٹھاؤ کہ ہم محمد اور اس کے تمام پیروکاروں کو، جنہوں نے مکہ کے تمام بت توڑ ڈالے ہیں، ختم کر کے اپنی عورتوں کو اپنے منہ دکھائیں گے۔ اس زمانے میں جب اسلام کی کرنیں مکہ سے پھیل رہی تھیں، عرب میں بت پرستی عام تھی، وہ خدا کو بھی مانتے تھے، لیکن خدا تک رسائی حاصل کرنے کے لیے وہ بتوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ بتوں کو راضی کیے بغیر خدا کو راضی نہیں کیا جا سکتا۔ بتوں کی خوشنودی کے لیے وہ کچھ رسمیں ادا کرتے تھے۔ طائف کے علاقے میں جس بت کی پوجا کی جاتی تھی، اس کا نام لات تھا، جو انسانی یا حیوانی شکل کا نہیں تھا۔ وہ بہت بڑا پتھر تھا جسے چٹان کہا جا سکتا تھا۔ یہ چٹان باقاعدہ مربع شکل کی تھی۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ یہ مربع شکل کا قدرتی طور پر بنا ہوا چبوترا تھا، جس پر شاید کسی زمانے میں کوئی بت رکھا گیا ہو، لیکن طلوع اسلام کے دور میں یہ صرف چبوترا تھا اور ارد گرد کے قبائل اسی کو پوجتے تھے۔ ناظرین، آج کی ایپیسوڈ میں اتنا ہی۔ امید ہے آج کی ایپیسوڈ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔